इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से, जो मोहब्बत है, रोशनी है, हुस्न कामल है, जो बिन मांगे देता है, जब मांग लो तो बेहिसाब देता है। तो डियर रिस्पेक्टेबल स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आई मीन के काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि आज हम डिस्कस करेंगे कि मुआहदात की कितनी अक़साम हैं। तो सबसे पहले मैं उसी तरह से अपने रवायती अंदाज से आपको बताने की ये कोशिश करूँगा कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरह से करना है। एक तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा विद एग्जांपल, और दूसरा आपको बताऊँगा कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरह से करना है। तो जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने इसका इंट्रोडक्शन देना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसी तरह से जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये 1872 का कानून है, ये इमूल प्रॉपर्टी को डील करता है, पूरे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल है। तो उसके बाद हमने डिस्कस करना है, इसकी डेफिनेशन देंगे कॉन्ट्रैक्ट की, जो 2H ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी हुई है। वेरी सिंपल है, जामे है। उसमें अकॉर्डिंग टू 2H एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल एट लॉ इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल डेफिनेशन, आपने इतनी लंबी ज़्यादा और डेफिनेशन आपको देने की ज़रूरत नहीं है कि आप इतनी लिखते फिरें। एक ही डेफिनेशन जो है वो बड़ी जामे है। उसके बाद जनाब आपने इसको एक्सप्लेन करना है, इसको कि कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा, आपको मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि आप जितनी ज़्यादा हेडलाइन लिखेंगे उतने ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे, चाहे वो जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो LLB जो उसका एग्ज़ाम हो। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तरीक़ाकार हर एक में यही है कि कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हेडलाइन हाईलाइट करके आप मार्कर के साथ लिखें, ताकि उसको एग्ज़ामिनर को आपका पेपर देखने में आसानी हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे सके। मैंने ये सारी जो लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी आपके क्वेश्चन की हेडलाइन हैं। तो आपने इसी तरह से इसके नीचे 3-3, 4-4 लाइनें डिफाइन करनी हैं और इसको आपने हेडलाइन बनाना है। तो आज जो आपकी जो चौथी हेडलाइन है, जो हमारा चैप्टर है, उसके मतलब हम वहाँ से शुरू करते हैं कि काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि एक जायज़ मुआहदे की, वैलिड मुआहदे की काइंड कौन कौन सी हैं। बेसिकली कहता है कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द इन्फोर्सबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन और अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस, कि ये बेसिकली जो है इसकी 3 काइंड्स हैं। आगे वो जनाब कहता है कि इसको एक्सप्लेन हम करते हैं कि इन्फोर्सबिलिटी क्या है और आगे इन्फोर्सबिलिटी की कितनी अक़साम है। तो अकॉर्डिंग टू द इन्फोर्सबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सबसे पहले इन्फोर्सबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्फोर्सबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मुराद है कि कौन से ऐसे मुआहदात हैं जिसको आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके इन्फोर्स करवा सकते हैं और कौन से ऐसे मुआहदात हैं जिसको आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते। तो सबसे पहले उसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो है विच इज़ अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच इज़ फुलफिल ऑल द एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी जिसमें ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज हो, कंसिडरेशन हो, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो। कि सेक्शन 10 में जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट को जो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करता हो उसको हम कहते हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है दैट इज इन्फोर्सेबल इन आई ऑफ लॉ। आगे साहब है वाइड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले हमने जानना है कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वाइड कॉन्ट्रैक्ट हम किसे कहते हैं। कहता है कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट मीन which contract was not void from the beginning but after happening some circumstances it becomes void। तो मिसाल के तौर पे आज एक मुआहदा हुआ, लीगल है, बाद में कुछ हालात इस तरह से हुए कि उस मुआहदे को परफॉर्म नहीं किया जा सकता। जैसे कहता है कि आज आपने किसी दूसरे शख्स के साथ मुआहदा किया कि आपको इतने टन चावल लाहौर में पहुंचा देंगे। आज मुआहदा जायज़ है, वैलिड है, लेकिन क्या हुआ, आपने उस गुड्स की डिलीवरी जो है आपने 1 माह के बाद, 2 माह के बाद, 6 माह के बाद देने का मुआहदा किया। जैसे मुआहदा हुआ उसके चंद दिन बाद, बिफोर द डिलीवरी ऑफ पोजेशन,
کیا کیا؟ گورنمنٹ آف پنجاب نے پابندی لگا دی کہ آپ ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں چاول کی ترسیل نہیں کر سکتے۔ تو کیا ہوا، جب معاہدہ ہوا تھا اس وقت ویلڈ تھا، لیکن بعد میں کچھ حالات اس طرح سے ہوئے کہ وہ معاہدہ پرفارم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو کہتے ہیں وائڈ کانٹریکٹ، کہ وچ واز ناٹ وائڈ at the time of beginning of the contract, but after happening some circumstances that becomes void۔ آگے جناب آتا ہے voidable contract۔ اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ voidable contract کون سا ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ voidable contract وہ ہے جس کانٹریکٹ میں دوسرے شخص کی مرضی کس کے ذریعے حاصل کی گئی ہو۔ 5 انگریڈینٹس ہیں اس میں۔ کہتا ہے کہ دوسرے شخص کی مرضی فراڈ کے ذریعے حاصل کی گئی ہو، دوسرے شخص کی مرضی مس ریپرزنٹیشن کے حاصل کی گئی ہو، دوسرے شخص کی مرضی کوشن کے ذریعے حاصل کی گئی ہو، دوسرے شخص کی مرضی انڈیو انفلوئنس کے ذریعے حاصل کی گئی ہو، دوسرے شخص کی مرضی مسٹیک کے ذریعے حاصل کی گئی ہو۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کسی بھی معاہدے میں ان پانچوں، یہ پانچوں کے پانچوں ایگزسٹ کرتے ہو، ان میں سے کوئی ایک ایگزسٹ کرتا ہو، تو پھر ہم کہیں گے دی consent of the other person has not been obtained freely، کہ دوسرے شخص کی مرضی آزادانہ رضامندی سے حاصل نہیں کی۔ اور جس کانٹریکٹ میں دوسرے شخص کی مرضی آزادانہ رضامندی سے آپ حاصل نہ کریں تو اس طرح کے معاہدے کو ہم کہتے ہیں کہ دیٹ از voidable contract۔ voidable ہوتا ہے قابل ابطال، جس کو آپ منسوخ کروا سکتے ہو۔ اور آگے جناب ہے چوتھی اس کی اقسام میں unenforceable contract، کہ ایسے معاہدات جس کو انفورس نہیں کروایا جا سکتا۔ اب وہ کون سے معاہدات ہیں؟ جس میں کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکٹ ہوتے ہیں، جیسے آج کل پرویلنگ سرکمسٹانسز میں کسی بھی معاہدے پہ 1200 روپے کا اسٹیمپ پیپر لگتا ہے۔ اب دونوں پارٹیز نے جب معاہدہ لکھا 100 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ لکھ لیا۔ 100 روپے کے لکھنے سے یہ نہیں ہے کہ وہ معاہدہ ہی سارا انلیگل ہو گیا۔ آپ اس کی فائن کے ساتھ اسٹیمپ ڈیوٹی جو ہے وہ پوری کریں گے، فلفل کریں گے۔ جب فلفل کریں گے وہ معاہدہ جو ہے قابل انفورس ہو جائے گا۔ اس سے پہلے جب تک اس میں کوئی بھی ڈیفیکٹ ہے آپ اس کو دور نہیں کرتے تو اس وقت تک وہ ان انفورسیبل، کہ معاہدہ جائز ہے لیکن اس میں کچھ ڈیفیکٹ ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ان انفورسیبل کانٹریکٹ۔ یہ تھی 4 اقسام کس کی؟ اکارڈنگ ٹو دا انفورسبلٹی پوائنٹ آف ویو سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو دا فارمیشن، کہ بناوٹ کے لحاظ سے اس معاہدے کی کتنی قسمیں، بناوٹ کے لحاظ سے معاہدہ کی کتنی اقسام ہیں۔ کہتا ہے کہ ایکسپریس کانٹریکٹ، ورڈ ایکسپریس سے مراد ہے واضح، کہ اگر کوئی معاہدہ تحریری طور پہ لکھا گیا، اگر کوئی معاہدہ بائی اسپوکن ورڈز فیس ٹو فیس ہوا، اگر کوئی معاہدہ جو ہے وہ ٹیلی فون کے ذریعے، ٹیلی گرام کے ذریعے لکھا جو ہوا، وہ کہتا ہے کہ اس کو ہم کہیں گے دیٹ از ایکسپریس کانٹریکٹ۔ اس کے برعکس ہے جو جناب دوسرا اس کی کائنڈس ہے امپلائڈ کانٹریکٹ، کہتا ہے دیر از نو آفر اینڈ ایکسیپٹنس، کچھ نہیں ہوئی اس میں، کوئی نہ آفر ہوئی نہ ایکسیپٹنس ہوئی، لیکن جو ایٹیچیوڈ آف دا پارٹیز ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ دیر از اے کانٹریکٹ بٹوین دا پارٹیز۔ میں آپ کو مثال دوں گا، اس بک میں بڑی خوبصورت مثال دی ہوئی ہے۔ کہتا ہے کہ جناب آپ ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہیں، ریلوے کلی آتا ہے، آپ کا سامان لوڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، آپ اس کو نہیں روکتے۔ کہتا ہے کہ آفر ایکسیپٹنس نہیں ہوئی، لیکن چونکہ آپ کا یہاں پہ بولنا ضروری تھا، آپ نہیں بولے تو کنسیڈر کیا جائے گا، لا ہمسیلف پرزیوم، کہ آپ کی کانسنٹ اس میں شامل ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں امپلائڈ جو کانسنٹ، تو اس کو کہا جاتا ہے امپلائڈ کانٹریکٹ۔ ایکسپریس جو ہوتا ہے واضح طور پہ، تحریری طور پہ، بائی ورڈ اسپوکن۔ امپلائڈ بالکل اس کے الٹ ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ جس میں نہ آفر ہوئی، جو ریٹرن طور پہ نہ آفر ہوئی، نہ واضح طور پہ بول کے آفر ہوئی، بلکہ دونوں کے رویوں سے ایوری تھنگ از انڈرسٹوڈ۔ ٹھیک ہے، آگے جناب آتا ہے قضی کانٹریکٹ، نیم معاہدہ۔ کہتا ہے کہ یہ معاہدہ ہے بھی اور نہیں بھی، جس طرح ہم کہتے ہیں وہ نیم حکیم، کہ نیم حکیم اس کو کہتے ہیں کہ جو حکیم ہے بھی اور نہیں بھی، اس طرح وہ کہتا ہے معاہدہ ہے بھی اور نہیں بھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے معاہدہ ہے اور کس طرح سے معاہدہ نہیں ہے۔ اگر اب معاہدے کے انگریڈینٹس ہم ڈسکس کریں کہ معاہدے میں وہ کہتا ہے کہ آفر بھی ہو، ایکسیپٹنس بھی ہو، رائٹنگ بھی ہو، اس کا جو کنسیڈریشن ہو وہ بھی ہو، لیکن اس میں ایز سچ کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ قضی کانٹریکٹ کی جب آپ مثال دیں
کہتا ہے کہ کوئی آپ راستے میں جا رہے ہیں, آپ کو کسی کا پرس گرا ہوا ملتا ہے, آپ نے یہ نہیں ایک اٹھا کے اپنی پاکٹ میں ڈالا ہے, نہیں, کہتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے اپنی جو اپنے شہریوں پہ, اپنے سٹیزن پہ کچھ ذمہ داریاں عائد کرتی ہیں. ذمہ داریاں کیا ہیں کہ آپ اس کے اصل مالک کو ڈھونڈیں گے, جو اس چیز کو حاصل کرنے والا, اس کو کہتے ہیں فائنڈر آف لاسٹ گڈس, جس نے وہ چیزیں لی ہیں. کہتا ہے کہ آپ کس کو ڈھونڈیں گے, اس کے اصل مالک کو, جس کا وہ پرس, اس کو آپ ڈھونڈیں گے, اور اس کو ڈھونڈنے میں 1/3 تک خرچ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں خرچ کر سکتے. آپ کی ڈیوٹی اس طرح سے ہوگی جیسے کانٹریکٹ آف بیلمنٹ کی تحت اسی طرح سے پرفارم کریں گے جس طرح سے آپ کو بطور امانتن وہ چیزیں دی گئی ہیں. وہ کہتا ہے کہ جب آپ کے اتنی ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں تو پھر کنسیڈر یہ ہوگا کہ آپ کے اور اس کے درمیان معاہدہ ہے. اس اینگل سے ہم دیکھیں تو یہ معاہدہ ہے. اگر آپ کانٹریکٹ کے لوازمات کے حوالے سے دیکھیں, وہ کہتا ہے کہ دیر از نو کانٹریکٹ, کیونکہ نہ کوئی آفر ہوئی, نہ ایکسیپٹنس ہوئی, اور نہ تحریری ہوا, اور نہ کوئی کنسیڈریشن اماؤنٹ ہے. لیکن اسٹیٹ چونکہ اپنے شہریوں پہ ذمہ داری عائد کرتی ہے تو اس لیے ہم اس کو کانٹریکٹ کہتے ہیں. اب جناب تیسری اس کی قسم ہے اکارڈنگ ٹو دا پرفارمنس پوائنٹ آف ویو سے. پرفارمنس کے تکمیل جسے ہم کہتے ہیں, کہ جس کو فلفل کرتا ہے, فلفل کرنا جسے ہم کہتے ہیں, کہ جو ذمہ داریاں دونوں فریقین پہ انڈر دیٹ کانٹریکٹ ڈالی گئی تھی, دونوں ذمہ داریوں کو فلفل کرنا. اب وہ کہتا ہے کہ جناب کیا ہے ایگزیکیوٹڈ کانٹریکٹ. سب سے پہلے ایگزیکیوٹڈ, there is nothing remaining, کہ جو پارٹیز پہ ذمہ داریاں عائد کی گئی تھی دونوں نے وہ فلفل کر دی. جو آفرر پہ ذمہ داریاں تھی اس نے فلفل کر دی, جو آفری پہ ذمہ داریاں تھی وہ اس نے فلفل کر دی. تو جب سیل ہوگی, پوزیشن ڈلیور ہو گیا, تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ جناب معاہدہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا. اس کو کہتے ہیں ایگزیکیوٹڈ کانٹریکٹ. اب ہے ایگزیکیوٹری, یہ اس کے بالکل برعکس ہے کہ جس معاہدے میں ابھی کچھ نہ کچھ رہتا ہے, کچھ نہ کچھ باقی ہے, بالفرض ابھی رجسٹری کروانی ہے, ابھی کنسیڈریشن اماؤنٹ رہتی ہے, ابھی کچھ نہ کچھ پرفارم کرنے والا رہتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ایگزیکیوٹری کانٹریکٹ. اب وہ کہتا ہے کہ اس پرفارم کرنے کے آگے اس کے ایگزیکیوٹری میں مزید 2 اس کے کائنڈز دی ہوئی ہیں. اب کہتا ہے کہ یونیلیٹرل کانٹریکٹ, کہ اگر جہاں پہ یونیلیٹرل کا مطلب ہے کہ جب ایک پارٹی جو ہے اس نے اپنے حصے کا پرفارم کیا اور دوسری پارٹی نہیں کر رہی, تو کہتا ہے کہ اس قسم کے معاہدے ہم کہتے ہیں یونیلیٹرل. بائیلیٹرل کا مطلب ہے کہ دونوں اپنے حصے کا پرفارم نہیں کر رہے, تو اس قسم کے معاہدے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بائیلیٹرل کانٹریکٹ ہے. تو اینڈ پہ آپ اس کا کنکلوژن لکھیں گے کہ یہ جو کنکلوڈ کیا گیا ہے اس میں آپ نے سارا نیٹشل لکھنا ہوتا ہے, کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ اس کی بیسیکلی 3 کائنڈس ہیں اور آگے اس کی سب ہیڈنگ ہیں. وہ کہتا ہے کہ کانٹریکٹ کو جو ویلڈ کانٹریکٹ ہے اس کا میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ اس کی 20 ہیڈ لائن بنتی ہے اور 20 نمبر کا کویسچن ہوتا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ ایگزامپل ساتھ نہیں بھی اٹیچ کرتے تو پھر بھی یہ 20 ہیڈ لائن بن جاتی ہیں. اگر آپ کو ایک نمبر بھی دے تو پھر بھی آپ کو 16-17 کے 20 اگر نہ بھی دے 16-17 ضرور بن جائیں گے. تو امید ہے کہ میرا لیکچر آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا.